دوسرا عشرہ اپنی گنتی پوری کر رہا ہے۔ آج سورج غروب ہونے سے پہلے مرد حضرات مساجد میں اعتکاف کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اردو میں اعتکاف کا مطلب دھرنا دینا سے، وہ والا دھرنا نہیں جو آپ سڑکوں پہ دیتے ہیں، یہ اللہ کے گھر میں دھرنا دینا ہے کہ یا اللہ بخشے گا تو اٹھیں گے، بخشش لینے کے لیے دھرنا۔ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیا ہے؟ علی الکفایہ۔ اگر ایک نے بھی نہیں کیا تو پورے محلے والے سارے گناہگار ہو جائیں گے، ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ خواتین بھی کرتی ہیں، گھر میں کر سکتی ہیں، مسجد میں نہیں۔ باقی مرد حضرات 20 تاریخ کی صبح پہلے آتے تھے، پھر آہستہ آہستہ اب عصر کے وقت آتے ہیں۔ بہرحال 20 تاریخ کو عصر کے وقت مسجد میں آ جائیں، اور وہ روزہ جو ہے 20 تاریخ کا مسجد میں کھولیں، ان کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اب عید کا چاند نکلنے تک لوگ اب عید کا چاند نکلتے ہی چلے جاتے ہیں، حالانکہ جو پہلے تھا تو وہ عید پڑھ کے جاتے تھے، یعنی آخری رات بھی مسجد میں گزارتے تھے۔ لیکن اب یہ کہ انہوں نے کپڑے لینے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہوتا ہے، تو چلے جاتے ہیں۔ تو یہ 10 دنوں کا اعتکاف، اگر 29 کا چاند ہو جائے تب بھی 10 کا ثواب ملے گا۔ یہ 10 دنوں کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ قرآن میں موجود ہے۔ اسی سے مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور بیٹھنے والے کو معتکف کیا کہتے ہیں؟ سنیں، بخاری اور مسلم میں روایت موجود، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ ابو داؤد میں روایت موجود، ام المومنین راوی ہیں کہ معتکف پر سنت یہ ہے کہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھے نہ کسی کی مزاج پرسی کو جائے گا، نہ جنازے میں جائے گا، نہ عورت کے قریب جائے گا، کہیں آگ لگ جائے گی تو بجھانے بھی۔ جس طرح روزے میں کھانے پینے سے رکتے ہیں، اعتکاف میں ملنے جلنے سے رکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب ثواب کتنا ہے؟ ابن ماجہ میں حدیث موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابن عباس راوی، سنیں اعتکاف کا ثواب کتنا ہے۔ اعتکاف تمام نیکیوں کے کرنے جیسا ہے، یعنی جس نے اعتکاف کیا اس نے ساری نیکیاں کر لی۔ اب ایک حدیث اور سنا دوں، بیہقی میں ہے، سناؤں؟ شوق ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں آپ کہتے ہیں تو رہنے دیتا ہوں۔ راوی کون ہے؟ حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ فخر کونین سیدنا امام حسین رضی اللہ، وہ راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا اعتکاف کرنا 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ سنا آپ نے؟ عورت بھی کر سکتی ہے مگر گھر میں، وہ مسجد البیت یا کسی گوشے میں کرے گی۔ 3 قسم پر ہوتا ہے اعتکاف، واجب، سنت مؤکدہ، مستحب۔ واجب یہ کہ آپ نے مان لیا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، وہ واجب، یہ رمضان کے 10 دنوں کا سنت مؤکدہ۔ اور مستحب جب بھی کبھی آپ آئے، نفلی۔ یہ جو اعتکاف ہے 10 دن کا، یہ بغیر روزے کے نہیں ہوگا۔ نفلی اعتکاف میں روزہ ضروری نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو آپ مسجد آتے ہیں تو داخل ہوتے وقت یہ نیت کر لیا کریے، نویت سنت الاعتکاف، میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ معتکف کے سوا مسجد میں لیٹنا کھانا پینا کسی کو جائز نہیں، تو آپ یہ کہہ لیں گے تو آپ کو جائز ہو جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ عذر، بہانہ، مجبوری کے بغیر اس کو باہر نہیں نکلنا۔ بہانے کیا ہے؟
جس جگہ وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ مسجد تو ہے مگر وہاں جمعہ نہیں ہوتا تو صرف جمعہ پڑھنے جائے گا اور آ جائے گا. وہاں جماعت نہیں ہوتی ہے تو جماعت کے لیے جا سکتا ہے, آ جائے گا. زبردستی نہیں جائے گا, کوئی فوراً واپس آنا ہے, راستے میں کسی سے باتیں نہیں کرنی. کھانا پینا سونا اس کا سب کچھ مسجد میں ہوگا. کیا کرنا ہے, اس کو قرآن پڑھنا ہے, ذکر الہی کرنا ہے. شب قدر 5 راتوں میں سے ایک رات ہے تو دوسرے تو ڈھونڈیں گے, اس کو تو مل ہی جائے گی کیونکہ بیٹھا ہی عبادت میں ہے, اس کو تو ملنی ہی ملنی ہے. اب ڈوبتے کو بچانے, آگ بجھانے, گواہی دینے, جنازہ پڑھنے, مزاج پرسی, کسی کام کے لیے باہر گیا تو اس کا اعتکاف. اسی طرح مسجد سے کچھ لوگ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں قرض والوں سے بچنے کے لیے. وہ قرض مانگتے ہیں نا, جی میں تو اعتکاف بیٹھا ہوں. تو اگر آپ مسجد سے نکلے اور قرض خواہ نے روک لیا آپ کو, بس آپ کو روکا اس نے اور آپ نے اس سے کہا کہ نہیں گیا آپ کا اعتکاف, چھٹی ہو جائے گا. تو اعتکاف کا مقصد اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو. اچھا جی, کچھ لوگ جو ہے لمبے چوڑے سامان اٹھا کے لے آتے ہیں. کیوں لاتے ہو بھائی؟ بہت سے لوگوں کو جناب دیکھا ہے, اچھا جی کچھ لوگ گھر والوں کو بلاتے ہیں, دوستوں کو بلاتے ہیں, محفل جماتے ہیں. اچھا جی سارے کے سارے فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں, تو ایسے لوگ کیوں تکلیف کرتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کی؟ وہ جاؤ گھر میں تم فیس بک دیکھو, چوکڑی جماؤ, لوگوں کے ساتھ گپے مارو. اگر مسجد میں آ کے بھی یہی کرنا ہے تو کیوں بیٹھے ہو؟ یہ تو اس لیے بیٹھے کہ آخری عشرہ ہے, یہ مہینہ پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں ہے, مولا جب تک نہیں بخشے گا میں نے اٹھنا نہیں ہے. یہ تو جیسے دامن پکڑ لیتے ہیں نا ماں کا, میں نے لے کے ہی جانا ہے. تو یہ اسی طرح محبت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا. اگر کلیکٹر وزیر بلا لے کہ آؤ اجلاس میں, تو وہاں کیا کیا سامان لے کے جاؤ گے؟ صرف اجلاس میں جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے وہاں سب. تو یہ جو لوگ سامان, اچھا کچھ لوگ چادریں لٹکاتے ہیں. چادریں لٹکانا ضروری نہیں ہے, وہ صرف اس لیے لٹکا دیتے ہیں کہ سوتے ہوئے حالت آپ کی کوئی کپڑا اپڑا ہو, آگے پیچھے ہو, ورنہ کوئی ضرورت نہیں. اچھا جی, اکثر کو دیکھا ہے سگریٹ پینے مسجد سے باہر نکلتے ہیں بار بار. یہ غلط ہے. فنائے مسجد میں سگریٹ پی سکتے ہو مگر صرف سگریٹ پینے کے لیے نکلنا یہ اچھی بات نہیں. اسی طرح صرف نہانے کے لیے نہیں جانا. آپ گئے ہوئے ہیں واش روم, وہاں نلکا لگا ہوا ہے, نہا لیں اور بات ہے. صرف نہانے کے لیے بغیر ضرورت کے جانا, یہ مسائل ہے. باقی یہاں پر ماشاءاللہ تربیت بھی ہوتی ہے. اور ان 5 راتوں میں ہر شخص کو نماز تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے. 5 راتیں ہیں نا, 21 23 25 27 29, آپ سب کو چاہیے نماز تسبیح پڑھیں. کچھ نہیں پڑھتے ہو تو تہجد ہی پڑھ لیا کرو برکت کے لیے. اللہ تعالی توفیق دے.